اتوار 24 جون 2007 سر سے پاؤں تک سیاہ برقعے میں لپٹی 10 خواتین اپنے 20 لٹھ بردار مرد ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد کے پوش علاقے F8 میں داخل ہوئی۔ ڈنڈے ہاتھوں میں لہراتی یہ خواتین اور مرد لال مسجد کے طلبہ و طالبات تھے۔ اتوار کی صبح ان کا مشن ایک چائنیز مساج سینٹر پر حملہ کرنا تھا۔ یہ برقع پوش مردوزن چائنیز مساج سینٹر کے قریب پہنچے، گیٹ پر کھڑے 3 پاکستانی گارڈز کو غیر مسلح کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ برقع پوش خواتین نے وہاں موجود 7 چائنیز خواتین اور 2 پاکستانی مردوں کو چپ چاپ اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا، لیکن جب انہوں نے جانے سے انکار کیا تو لٹھ بردار نوجوانوں نے ان پر لاٹھیاں برسائیں اور انہیں اغوا کر کے اپنے ساتھ لال مسجد لے آئے۔ اس اغوا کے کچھ دیر بعد لال مسجد کے ایک ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ اس مساج سینٹر کو قہوہ خانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ کئی بار انتظامیہ کو وارننگز دی گئیں، اطلاعات دی گئیں، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس لیے اب لال مسجد انتظامیہ کو خود سے ایکشن لینا پڑا ہے۔ دوستو، 6 اپریل 2007 کے اعلان شریعت کے بعد سے اب تک چینی مساج سینٹر پر حملہ لال مسجد انتظامیہ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ وہ بھلا کیسے؟ برقع پہنے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے عالم دین کون تھے؟ غازی عبدالرشید کے تہہ خانے تک جب پاک فوج پہنچ گئی تو انہیں فون پر ہتھیار ڈالنے سے کس نے منع کیا؟ لال مسجد آپریشن کیسے مکمل ہوا اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دوستو، چینی مساج سینٹر پر ہونے والی کارروائی لال مسجد کے تحت اسلام آباد میں چلنے والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسکواڈ نے کی تھی۔ یہ اسکواڈ مولانا کے نفاذ شریعت منصوبے کا حصہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت چند ہفتے قبل بھی لال مسجد کے نوجوان چند پولیس افسران کو مبینہ طور پر ایک قہوہ خانے سے پکڑ کر لے آئے تھے، لیکن وہ چاروں پولیس افسران مقامی تھے، پاکستانی تھے۔ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے، لیکن اب چائنیز کو مارنا، پکڑنا اور اغوا کر کے بند کر دینا لال مسجد منتظمین کی بہت بڑی غلطی بننے والی تھی۔ جب لال مسجد کے لوگ یہ کارروائی کر رہے تھے تو یہ وہی دن تھے جب چینی شہر بیجنگ میں اولمپکس 2008 کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چین ان اولمپکس کو اپنے لیے جدید تاریخ کا ایک سنگ میل سمجھتے تھے۔ وہ اس میں کوئی بدنظمی، ہنگامہ یا دہشت گردی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس میں بدنظمی کا خدشہ انہیں بہرحال تھا۔ چین میں معلومات کافی خفیہ رکھی جاتی ہیں، لیکن بعد کی خبروں میں چینی حکومت نے تسلیم کیا کہ انہیں اولمپکس کی کامیابی میں سب سے زیادہ خطرہ القاعدہ سے منسلک چینی اغور مسلمانوں کی تنظیم سے تھا۔ اولمپکس کے دوران ہی ان کے یہ خدشے درست بھی ثابت ہو گئے تھے، جب چین کے ایک مغربی صوبے میں بم حملوں سے 8 سیکیورٹی چینی اہلکار ہلاک کر دیے گئے۔ چین نے اس خبر کو دوران اولمپکس کافی خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ پھر بھی لیک ہو گئی تھی۔ اولمپکس سے پہلے ہی اغور مسلم سے منسلک تنظیم ترکستان اسلامک پارٹی کی طرف سے دھمکیوں کی ویڈیوز اور بیانات بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ چینی ایکسپرٹس کے خیال میں چین میں موجود القاعدہ ایسٹس کے لیے بیجنگ اولمپکس خود کو مشہور کروانے کا بہترین موقع تھا، اس لیے وہ اس موقع پر جو بھی ان سے بن پڑا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سب کچھ سے بچنے کے لیے چینی حکومت نے اغور جنگجوؤں کے لیے ناقابل رحم ایبسولوٹلی نو مرسی کی پالیسی اپنا رکھی تھی، جیسا کہ بعد کی لیک فائل سے یہ ثابت بھی اب ہو چکا ہے۔ اب چین کا سنکیانگ صوبہ چونکہ پاکستان کے بارڈر پر ہے، اس لیے چینی سیکیورٹی ادارے پاکستان سے مسلسل رابطے میں تھے، چونکہ اسی صوبے میں اس تنظیم کے زیادہ اراکین موجود تھے۔ پھر اولمپکس میں پاکستانیوں کی بھرپور شرکت کے لیے بھی چین کئی طرح سے پاکستان سے تعاون کر رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ چین کی ضرورت تھی، تو دوسری طرف ٹھیک انہی دنوں پاکستان کو بھی چین کی اشد ضرورت تھی۔ 2005 میں بھارت اور امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی۔ اس ڈیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے بھی چین سے ایک نیوکلیئر معاہدے پر کام شروع کیا۔ اس پاک چین معاہدے کے تحت چین پاکستان کے چشمہ نیوکلیئر پلانٹ کو اپ گریڈ کر رہا تھا۔ ان سب معاملات پر میٹنگ انہی دنوں میں ہو رہی تھی جب لال مسجد کے برقع اسکواڈ نے 7 چائنیز کو اغوا کر لیا۔ چین میں یہ معاملہ بے حد سنجیدگی سے لیا گیا، یہاں تک کہ عوامی سطح پر بھی یہ وہاں موضوع بحث تھا۔
عوام کے ایک سیکشن کی طرف سے چینی کمیونسٹ پارٹی یعنی حکمران پارٹی کو ان کے فورن آفس میں کیلشیم کی گولیوں کا ایک پیکٹ بھیجا گیا. یعنی تنزیہ طور پر کسی چینی نے کیلشیم کی گولیاں بھیج کر اپنی حکومت سے کہا تھا کہ اگر آپ میں اپنے شہریوں کو بیرون ملک بچانے کی ہمت نہیں تو یہ طاقت کی گولیاں کھا لیجئے، شاید اس سے چینی حکومت اور خاص طور پر پاکستان میں چینی سفیر لیو جاہوئی اس بارے میں بہت حساس تھے. لال مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر اپنے دفتر میں موجود چینی سفیر مسٹر لیو جاہوئی فوراً متحرک ہو گئے. انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز سے بات کی، مولانا فضل الرحمان سے بھی مدد کی درخواست کی، لیکن آخر میں ان کے کام آئے کاف لیگ کے لیڈر سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین. چودھری شجاعت حسین مبینہ طور پر اس چینی کلینک کے کلائنٹ بھی رہ چکے تھے جن کے لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا. چودھری شجاعت حسین نے ان کی مدد کی اور چینی سفیر کی براہ راست بات لال مسجد کے منتظم مولانا عبدالرشید سے کروا دی. عبدالرشید غازی نے چینی سفیر کو یقین دلایا کہ مساج سینٹر کی خواتین کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور جلد رہا کر دیا جائے گا. انہوں نے اغوا کی گئی چینی خواتین سے سفیر کی بات بھی کروا دی. اس وعدے کے باوجود اسلام آباد کے پولیس آفیشلز، وزیر اعظم شوکت عزیز اور صدر جنرل پرویز مشرف کی مسلسل کوششوں سے چینی مویوں کو رہا ہونے میں 5 گھنٹے مزید لگے. اس دوران چینی صدر ہو جنتاؤ مسلسل صدر مشرف سے رابطے میں رہے اور اپنے آفس میں وہ مسلسل بریفنگ بھی لیتے رہے. لال مسجد نے چینی خواتین اور ملازمین کو چھوڑا تو ایک لکھی ہوئی پریس کانفرنس کی. اس لکھی ہوئی پریس کانفرنس سے لگتا تھا کہ لال مسجد کے اندر کوئی بورڈ یا شورا موجود ہے جس نے اس پریس کانفرنس کا ٹیکسٹ، اس کا متن اپروو کیا ہے. پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ہم مخلوط مساج سینٹر کو بند کرنے کی یقین دہانی اور پاک چین دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 چینی باشندوں کو چھوڑ رہے ہیں. تحریک طلباء و طالبات نے اسلام آباد انتظامیہ سے اسلام آباد میں مخلوط مساج سینٹرز کو بند کرنے کی یقین دہانی اور پاک چین دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 خواتین و حضرات کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے غیر ملکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان سینٹرز میں خواتین مردوں کا مساج کرتی ہیں جو کہ غیر اسلامی طریقہ ہے. Ladies doing massage to the male is not allowed according to Islamic values. پریس کانفرنس کے بعد چائنیز خواتین کو سر سے پاؤں تک سیاہ برقع پہنا کر چینی سفیر کی طرف رخصت کر دیا گیا. چینی خواتین رہا ہو گئیں لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. اسی دن بیجنگ میں پاکستانی وزیر داخلہ کی چینی پبلک سیکیورٹی منسٹر یویانگ کانگ سے ملاقات تھی. یہ میٹنگ اگلے سال چین میں ہونے والے کھیل کے عالمی مقابلوں یعنی بیجنگ اولمپکس کے سلسلے میں تھی. اس میٹنگ میں چینی منسٹر نے کچھ سخت مطالبات کی. یہ مطالبات کیا تھے ان کا پاکستانی وزیر داخلہ نے تو تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس ملاقات کے بعد 27 جون کو ان چینی منسٹر نے جو باتیں سرعام کی وہ بہت سخت تھیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے پاکستان ان دہشت گردوں اور ان تنظیموں کے خلاف سخت ایکشن لے گا جنہوں نے چینی شہریوں پر تشدد کیا اور ان مجرموں کو سخت سزا دے گا. پھر یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ چینی صدر ہو جنتاؤ نے یہی پیغام صدر جنرل پرویز مشرف کو فون کال کر کے دیا. اس کے بعد چینی مسلح افواج پیپلز لبریشن آرمی کے سینئر آفیشلز نے بھی صدر جنرل پرویز مشرف کو فون کر کے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا. اب یوں تھا کہ پاکستان کو چینی حکومت نہ صرف یہ الزام دے رہی تھی کہ وہ چین مخالف دہشت گردوں کو برداشت کر رہے ہیں، بلکہ چینی اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی ماننا تھا کہ چینی مساج سینٹر پر حملہ دراصل لال مسجد کے اندر موجود ان اغور جنگجوؤں کا تھا جو چین کو دہشت گردی کے جرائم میں مطلوب تھے. جنرل مشرف نے اس کے بعد ایک فیصلہ لیا. ہو سکتا ہے یہ فیصلہ انہوں نے چینی دباؤ پر لیا ہو یا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ فیصلہ خود لے کر چینی دباؤ کو بہانہ بنایا ہو، لیکن جنرل مشرف نے لال مسجد واقعے کے مہینوں بعد جب ایمرجنسی لگائی تو اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ انہیں چینی باشندوں کے اغوا پر بہت شرمندگی ہوئی تھی اور انہیں چینی لیڈر سے ذاتی طور پر معافی مانگنا پڑی تھی کہ اتنے اچھے دوستوں کے ساتھ ہمارے ہاں اتنا برا سلوک ہوا. ہماری چائنیز دوست 7 چائنیز کو اغوا کر کے
یرغمال بنایا گیا. یہ شرمناک حادثہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا بہترین دوست، جو ہمارا ہمیشہ ساتھ رہا دیا، جس نے جو ہماری مصیبتوں میں مشکلات میں ہمارے ساتھ رہا، پورے وقت ہماری مدد کرتا رہا، ہر لحاظ سے، اکنامک لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ڈیفنس کے لحاظ سے ہماری مدد ہمیشہ کی اس نے. اب وہ ملک، اس کے باشندوں کو یرغمال بنانا اور مارنا، یہ شرمناک حادثہ. اور جب اس ملک کے پریزیڈنٹ کا مجھے میسج آئے کہ ان کے شہریوں کو یہاں حفاظت دی جائے، یہ میری نظر میں ہمارے ملک کے لیے، تمام عوام کے لیے ایک شرم کا باعث ہے. وجہ جو بھی ہو، جناب مشرف نے 3 جولائی 2007 کو سیکیورٹی اداروں کو لال مسجد کے گھیراؤ کا حکم دے دیا. رینجرز اور پولیس نے لال مسجد اور اس سے منسلک جامع حفصہ کا محاصرہ کر لیا. مولانا عبدالعزیز کے ساتھ 3 سے 5 ہزار طلبہ طالبات اندر موجود تھے. کچھ غیر ملکی جنگجو بھی تھے. ان سب نے محاصرے سے پہلے ہی مسجد اور مدرسے کے اوپر مورچے بنا لیے. کلاشنکوفوں کے منہ باہر کی طرف کر کے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو وہ بھرپور جواب دیں گے. حکومت نے لال مسجد انتظامیہ سے کہا کہ اگر غازی برادران خود کو، طلبہ و طالبات کو اور اپنے غیر ملکی ساتھیوں کو حکومت کے حوالے کر دیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. جو لوگ حکومت کو مطلوب ہیں ان کے علاوہ باقی تمام طلبہ و طالبات کو پرامن طور پر گھر جانے دیا جائے گا. مولانا حضرات کو پیغام بھیجا گیا کہ ان کے مدارس بھی علماء کے ایک بورڈ کے سپرد کر دیے جائیں گے. حکومت ان کو اپنی تحویل میں نہیں لے گی. یہ پیغامات چودھری شجاعت حسین کے ذریعے بھی پہنچائے گئے. چودھری شجاعت حسین کے مطابق لال مسجد منتظمین ہر بات پر مان گئے تھے، لیکن جو بات وہ نہیں مان رہے تھے وہ تھی ان کے غیر ملکی ساتھیوں کی حوالگی. لال مسجد والے اپنے غیر ملکی جنگجوؤں کو، اپنے ساتھیوں کو محفوظ راستہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے اور حکومت یہ راستہ دینے پر تیار نہیں تھی. وہ انہیں ہر صورت میں گرفتار کرنا چاہتی تھی. جب مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے تو اس دوران اندر موجود طلباء کے والدین بڑی تعداد میں مسجد کے باہر سیکیورٹی حصار کے قریب آ کر بیٹھ چکے تھے. وہ اپنے بچوں کو ہر صورت ساتھ لے جانا چاہتے تھے. حکومت نے طلباء طالبات کو باہر نکلنے کا وقت دیا اور کہا کہ جو گھر جانا چاہے وہ تلاشی دے کر اور نام پتہ ریکارڈ کروا کر جا سکتا ہے. پہلے دن اور اگلے چند گھنٹوں میں ہزاروں طلباء طالبات اپنے والدین کے ساتھ گھروں کو چلے گئے. جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو باقی رہ گئے انہوں نے الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے پوزیشنز سنبھال لی. خندقیں کھود لی گئیں، کلاشنکوفیں نصب کر دی گئیں اور ماسک پہن کر آنسو گیس سے نپٹنے کی تیاری بھی کر لی گئی. دیکھنے والے حیران تھے کہ ایک مسجد میں اتنا اسلحہ اور تربیت یافتہ جنگجو کہاں سے آ گئے. ادھر سیکیورٹی فورسز نے بھی ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مورچے بنا لیے تھے. پاک فوج کے جوان اسلحے سمیت بختر بند گاڑیاں دوڑاتے ہوئے لال مسجد کے باہر پہنچ گئے. 3 جولائی 2007 کی رات آپریشن سائلنس پورے شور و غبار کے ساتھ شروع ہو گئی. اس آپریشن کو آپریشن سائلنس کا نام دیا گیا تھا. اس سے پہلے لال مسجد کے ارد گرد کے علاقے میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جامع حفصہ اور لال مسجد سے نوجوانوں کے لٹھ بردار گروہ باہر نکلے اور انہوں نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا. انہوں نے مسجد کے قریب گرلز اسکول، محکمہ ماحولیات اور اسٹیٹ بلڈنگ میں پیٹرول بمز پھینک کر آگ لگا دی. مولانا عبدالعزیز نے لاؤڈ سپیکر پر جہادی ترانے اور اعلانات کا سلسلہ جو پہلے سے جاری تھا اسے تیز تر کر دیا. اس طرح وہ اپنے ہزاروں طلباء کو جوش دلا رہے تھے، جہاد اور شہادت پر ابھار رہے تھے. مولانا کے مطابق ان کے طلباء نے خودکش حملے بھی شروع کر دیے تھے، جن میں سے ایک محکمہ ماحولیات کے دفتر میں کیا گیا. اس حملے میں 7 پولیس اہلکار جان سے چلے گئے. رات بھر اسلام آباد گولیوں کی آوازوں سے اور دھماکوں سے گونجتا رہا اور صبح کے اخبارات چھپے تو مختلف ذرائع سے مرنے والوں کی تعداد 12 سے 20 تک بتائی گئی، جبکہ 400 زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی. مرنے والوں میں جامعہ کے طلباء کے علاوہ 2 رینجرز اہلکار، ایک صحافی اور ایک تاجر بھی شامل تھا. اب حالات نازک ہوتے دیکھے تو فوج کے کمانڈوز کو طلب کر لیا گیا. یہ SSG کمانڈوز تھے.
اتنی ٹینس صورتحال میں بار بار جامعہ میں موجود طلباء کو موقع دیا جاتا رہا کہ وہ قطار بنا کر باہر آئیں تاکہ انہیں تلاشی اور ریکارڈ رکھنے کے بعد جانے دیا جائے۔ یہ پیغام باہر سے مسلسل اندر بھیجا گیا کہ پرامن طور پر ہتھیار ڈالنے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء و طالبات پھر باہر آئے، کچھ زخمیوں اور لاشوں کو بھی باہر نکالا گیا۔ اس دوران مسجد اور مدرسے کا پانی اور بجلی بند کر دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تنگ آ کر خود ہی باہر آ جائیں اور صرف وہ لوگ اندر رہ جائیں جن کے خلاف حقیقت میں آپریشن کیا جانا مطلوب تھا۔ حکومت نے ایک مرتبہ پھر خفیہ سفارتکاری کرتے ہوئے لال مسجد منتظمین کے قریبی جہادی ساتھی کالعدم حرکت المجاہدین کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خلیل کو اندر بھیجا۔ انہوں نے مولانا عبدالعزیز اور ان کے بھائی غازی عبدالرشید کو وارننگ دی کہ آپ لوگوں کے اقدامات نے لال مسجد کو انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنا دیا ہے، فوج ایکشن لینے پر مجبور ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ کسی بھی فوجی آپریشن سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ پرامن طور پر ہتھیار ڈال دیں۔ انہوں نے گارنٹی دی کہ آپ کو چند ماہ عزت سے جیل میں رکھ کر رہا کر دیا جائے گا، لیکن دونوں بھائی اپنے پرانے ساتھی کے سمجھانے پر بھی نہیں مانے۔ وہ کسی صورت غیر ملکیوں کو حوالے کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ مسلسل شریعت کے نفاذ اور غیر ملکیوں کو محفوظ راستہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایسے میں یہ ہوا کہ مسجد کے اندر ایک مشاورت ہوئی جس میں طے پایا کہ مولانا عبدالعزیز کسی طرح مسجد سے زندہ باہر نکل جائیں گے اور کسی دوسری جگہ سے پاکستان میں نفاذ شریعت کی تحریک کی قیادت کریں گے۔ دوستو، وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ القاعدہ کے وہ رہنما جو اس ساری تحریک اور بندوبست کا ماسٹر مائنڈ تھے، وہ مولانا عبدالعزیز کو پاکستان میں نفاذ شریعت کا فیس، چہرہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ اپنے ہزاروں طلباء اور سینکڑوں مدارس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان میں ایک ایسا انریسٹ، ایسی بغاوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو القاعدہ کے لیے مددگار کا کام کرے گی۔ اس سے القاعدہ کے خیال میں کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی سیکیورٹی ادارہ آپریشن نہیں کر پائے گا۔ کسی محفوظ جگہ پر جا کر تحریک کی کمان سنبھالنے کا عزم لیا مولانا عبدالعزیز نے فرار ہونے کا ایک پروگرام کیا۔ ایسا تھا کہ 4 جولائی 2007 کی رات جو طالبات سرنڈر کر کے جامعہ حفصہ مدرسے سے باہر آ رہی تھیں اور انہیں ان کے والدین لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان خواتین میں، ان طالبات میں ایک لمبے قد کی عورت بھی جا رہی تھی۔ اس سر سے پاؤں تک سیاہ برقعے میں ملبوس خاتون پر ایک پولیس اہلکار کو شک گزرا۔ اس اہلکار نے جب ایک خاتون کی مدد سے بلند قامت عورت کا برقع الٹ کر دیکھا تو یہ خاتون نہیں بلکہ مولانا عبدالعزیز غازی تھے، جو عورت کے بھیس میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کیا اور اپنی تحویل میں لے لیا۔ اگلے دن انہیں پی ٹی وی پر پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں بھیس بدل کر فرار ہونے کی اجازت ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ جہاد سمجھ کر کیا اور وہ اس پر شرمندہ ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ طالبات کو ان کی بیوی، جو کہ مدرسے کی پرنسپل بھی تھی، وہ باہر جانے سے روک رہی تھی اور طالبات سے پیار سے کہتی تھی کہ یہ قربانی کا وقت ہے، یہ جہاد کا وقت ہے، آپ جائیں نہیں بلکہ رکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہیں سختی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ ان کو پیار و محبت سے سمجھا رہی تھی کہ بیٹی یہ قربانی کا وقت ہے۔ دوستو، تحریک کے سربراہ مولانا عبدالعزیز کی برقعے میں گرفتاری نے القاعدہ اور لال مسجد کے اندر موجود جنگجوؤں کے مورال کو بہت نقصان پہنچایا۔ پھر انہیں جس طرح پی ٹی وی پر دوبارہ برقعے میں پیش کیا گیا، اس سے ہزیمت اور بھی زیادہ ہوئی۔ عبدالعزیز کی گرفتاری کے بعد اب مسجد کے اندر ان کے بھائی غازی عبدالرشید جنگجوؤں اور طلباء کی ترجمانی اور قیادت کر رہے تھے۔ پورے ملک سے علماء کرام انہیں پیغامات بھیجتے رہے کہ وہ غیر مشروط سرنڈر کر دیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ انہیں بچا لیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ مولانا عبدالرشید کو اس موقع پر وزیرستان سے تحریک اسلامی ازبکستان کے لیڈر قاری طاہر نے ذاتی طور پر فون کال کی۔ انہوں نے غازی عبدالرشید کو کہا کہ آپ کو آخری گولی تک مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے اب ہتھیار ڈال دیے تو اسلامی نظام کے نفاذ کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ عبدالرشید غازی نے اس مشورے کے مطابق عمل کیا۔ دوسری رات کو پھر آپریشن ہوا، 27 طلباء کی جانیں چلی گئیں، درجنوں نے غیر مشروط سرنڈر کر دیا، لیکن ان میں
غازی عبدالرشید اور غیر ملکی جنگجو شامل نہیں تھے۔ باہر کھڑے والدین جن کے بچے ابھی باہر نہیں آئے تھے وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بچے انہیں اندر سے بتا رہے ہیں کہ انہیں باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ سیکیورٹی آفیسرز بتا رہے تھے کہ انہوں نے 20 لوگوں کو اندر بھیجا تھا لیکن ان کے بچوں کو اندر موجود لوگوں نے باہر نہیں آنے دیا۔ There is no difficulty in going in. At 5:30, 20 relatives went in, but the children are being held at gunpoint and aren't being released. We'll help you all we can, but for the انہی حالات میں تیسرے دن بھی آپریشن جاری رہا۔ غازی عبدالرشید اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد کے تہہ خانے میں محصور ہو چکے تھے لیکن ٹیلی فون پر میڈیا اور وزیرستان میں کچھ لوگوں سے رابطے میں تھے۔ لال مسجد میں مورچے بنائے ہوئے جنگجوؤں کی فائرنگ مسلسل جاری تھی۔ اس فائرنگ کا نشانہ مرے SSG کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ہارون الاسلام۔ ان گولیوں نے ان سے ان کی زندگی چھین لی۔ آپریشن کا آؤٹ لیش اسلام آباد سے باہر بھی اب آنے لگا تھا۔ جنگجو سمجھ رہے تھے کہ لال مسجد کے خلاف آپریشن چینی دباؤ پر کیا گیا ہے۔ غالباً اسی لیے آپریشن کے 5ویں دن پشاور میں 4 چینی انجینئرز کو قتل کر دیا گیا۔ چھٹے دن چودھری شجاعت حسین سربراہ حکمران پارٹی آخری کوشش کے طور پر مولانا عبدالرشید سے لال مسجد میں ملے۔ انہیں ہتھیار ڈالنے اور پرامن راستہ دینے پر بات کی گئی لیکن بقول چودھری شجاعت حسین مولانا عبدالرشید اس وقت بھی اپنے غیر ملکی ساتھیوں کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ مطالبہ حکومت ماننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی کیونکہ حکومت کو وہی غیر ملکی جنگجو تو مطلوب تھے۔ دوسری طرف بقول مولانا عبدالرشید محفوظ راستہ دینے پر بھی اتفاق ہو گیا تھا چودھری شجاعت سے میٹنگ کے دوران، لیکن ان کے مطابق اختلاف صرف راستہ دینے کے طریقے پر تھا۔ اب مولانا کے بیان سے لگتا ہے کہ انہیں تو محفوظ راستہ مل رہا تھا لیکن ان کے غیر ملکی ساتھیوں کو نہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ بھی اسی کو طریقے میں اختلاف کہہ رہے ہوں۔ بہرحال جو بھی تھا یہ آپریشن جاری رہا۔ اس دوران کراچی سے پاکستان کے معزز ترین بزرگ سماجی رہنما عبدالستار ایدھی اور عالم دین مفتی رفیع عثمانی لال مسجد کے باہر پہنچ گئے۔ وہ امن کی اپیل کرتے رہے لیکن نہ تو آپریشن رکا اور نہ ہی مولانا اور ان کے ساتھیوں نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی۔ آپریشن سائلنس کی 7ویں رات شروع ہوئی تو کمانڈوز مسجد اور مدرسے کے اندر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس آخری تہہ خانے کے دروازے پر تھے جہاں مولانا عبدالرشید اور ان کے ساتھی مورچہ بنائے ہوئے تھے۔ وہ موبائل فون پر اس وقت بھی وزیرستان میں اپنے ساتھیوں اور میڈیا سے رابطے میں تھے۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر اس وقت بھی تیار نہیں تھے۔ سو فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ کچھ خودکش حملوں جیسے زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی۔ صبح ہونے تک 70 جنگجو اور 8 پاک فوج کے جوان گولیوں کا نشانہ بن کر زندگیاں گنوا چکے تھے، لیکن آخری دن مرنے والوں کی تعداد بعد میں 110 کنفرم ہوئی۔ مسجد کے محترم مولانا عبدالرشید غازی بھی انہی میں شامل تھے۔ دوستوں، ان کے علاوہ تہہ خانے میں جن لوگوں کی لاشیں ملی ان میں افغانی جنگجوؤں کے علاوہ 15 غیر ملکی اور بھی تھے، جن میں سے 12 چینی شہری اور جنگجو تھے۔ لال مسجد پر مکمل قبضے کے بعد حکومت کی طرف سے جب صحافیوں کو وزٹ کروایا گیا تو وہاں بڑی تعداد میں اسلحہ، راکٹ لانچرز، دستی بم، دسیوں کلیشنکوفیں، ہزاروں گولیاں اور گیس ماسک کے علاوہ پیٹرول بمز بھی تیار حالت میں رکھے ہوئے تھے۔ مدرسے اور مسجد کی دیواروں اور چھتوں پر گولیوں کے نشانات تھے۔ چھتوں پر ایسے نشانات بھی تھے جو خودکش حملوں کے بعد اکثر دیکھے جاتے ہیں۔ آپریشن کے بعد ایسے الزامات بھی سامنے آئے جن میں کہا گیا کہ لال مسجد کو کلیئر کروانے کے لیے فاسفورس بموں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی صحافی انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق لال مسجد سے وہ بارودی سرنگیں اور یرغمالی نہیں ملے جن کا ذکر حکومت بار بار اپنے الزامات میں دہرایا کرتی تھی۔ دوستو، لال مسجد کے اس آپریشن سائلنس کی کامیابی کے بعد القاعدہ اور مولانا عبدالعزیز کی توقعات کے بالکل برعکس کسی ایک بھی مدرسے کے طلباء نے طالبان سٹائل میں مسلح بغاوت شروع نہیں کی۔ یہاں تک کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے 18 مدارس سے بھی ایسی کوئی آواز نہیں بلند ہوئی جس کی آس پر القاعدہ کے شیخ عیسیٰ اور مولانا عبدالعزیز نے ساری مہم جوئی کا آغاز کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ القاعدہ کو خود اعلان جنگ کرنا پڑا۔ اسامہ بن لادن نے اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ وہ پاکستانی فورسز پر حملے کریں۔
اس کے بعد معصوم بچوں سے خودکش حملوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے آنے والے دنوں میں پاکستان کو دنیا کا ایک خطرناک ترین ملک بنا دیا، ایک ایسا ملک جہاں فلسطین اور عراق سے بھی زیادہ خودکش حملے ہوئے تھے۔ جولائی 2007 میں اس آپریشن سائلنس سے پہلے پاکستان میں کل ملا کر 42 سوسائڈ بامز کے دھماکے ہوئے تھے، لیکن لال مسجد واقعے کے بعد صرف 2007 کے آخر تک 47 خودکش حملے ہوئے۔ ان حملوں میں صرف چند ماہ میں 1188 عام لوگ مارے گئے اور 3000 سے زائد زخموں سے چور ہوئے۔ یہاں تک کہ پاک فوج کا ایلیٹ SSG کمانڈو یونٹ جس نے مبینہ طور پر لال مسجد آپریشن میں حصہ لیا تھا وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ ستمبر 2007 میں تربیلا غازی میں ایک خودکش حملہ آور نے فوجی کینٹین میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس دھماکے میں 15 سے 20 کمانڈوز شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ لال مسجد کا واقعہ پاکستان میں شدت پسندی میں اضافے کے ضمن میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے 2 سال کے اندر تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے سرحدی صوبے اور فاٹا کے ایک حصے پر قبضہ کر کے اپنے تئیں شریعت نافذ کر دی۔ ان کا اثر اتنا بڑا کہ 2009 تک وہ مالاکنڈ کے ضلع بنیر پر قابض ہو چکے تھے اور ان کے جنگجو اسلام آباد سے صرف 60 مائلز کے فاصلے تک آ چکے تھے۔ دنیا میں پاکستان پر طالبان کے قبضے کی ہیڈ لائن لگنے لگی تھی۔ لال مسجد نے پاکستان اور چین کے تعلقات کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ پاک چین دوستی کی سب سے بڑی علامت شاہراہ ریشم، جسے اب کراکرم ہائی وے بھی کہتے ہیں، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے پاکستانی آرمی کی ایک کور کو سپلٹ کر کے صرف شاہراہ کراکرم کی حفاظت پر لگانا پڑا تاکہ پاک چین تجارتی راستہ بند نہ ہو سکے۔ اس واقعے نے جہاں یہ سب کچھ کیا، وہیں اس نے جنرل مشرف کے بظاہر مضبوط ترین اقتدار کو بنیادوں سے ہلا دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ انہی دنوں جب لال مسجد کا محاصرہ چل رہا تھا، پاکستان میں مقامی تاریخ کی سب سے بڑی سول رائٹس موومنٹ چل رہی تھی۔ یہ ججز کی ریسٹوریشن بحالی کی تحریک تھی۔ اس تحریک کا آغاز ایک انکار سے ہوا جو جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جنرلوں کے سامنے ایک بند کمرے میں ہوا تھا۔ اس انکار کی کہانی کیا تھی؟ لندن میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف میں کیا تاریخی ایگریمنٹ ہوا؟ امریکہ نے پاکستان کی اگلی حکومت اور نئے آرمی چیف کی تقرری میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔